دوستوں، اونٹ سیکس کیسے کرتا ہے اور اونٹ سانپ کیسے کھاتا ہے؟ اونٹ 1 منٹ میں کتنے 100 لیٹر پانی پی جاتا ہے؟ اونٹ اپنی ماں سے سیکس کیوں نہیں کرتا؟ اونٹ کے آنسو کس بیماری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ مرتے وقت اونٹ مشرق سے مغرب کی طرف کیوں دیکھتا رہتا ہے؟ اونٹ کے متعلق اس طرح کے حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو صدیوں سے انسان کی خدمت کرتا چلا رہا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اس کے چمڑے سے متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنے کوہانوں میں سٹور کر لیتا ہے، جس سے وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اونٹ کے پیر اس کو برف اور ریت میں دھنسنے سے بچاتے ہیں۔ اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جیلی ہوتی ہے جو صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رکھتی ہے۔ جب ریت کے طوفان میں انسان کو آگے پیچھے کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا تو اس وقت اونٹ اپنی آنکھ میں موجود جیلی کی وجہ سے دیکھ کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اونٹ کے ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں بلکہ ترچھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے کھلے نتنوں میں بھی ریت جمع نہیں ہو سکتی اور شدید آندھی طوفان میں بھی سفر کرتا رہتا ہے۔ اونٹ کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی 2 اقسام بہت مشہور ہیں۔ پہلی قسم وہ ہوتی ہے جس کی 1 کوہان ہوتی ہے، دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس کی 2 کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں اور یہاں دونوں ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹوں پر کھردری سی کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درخت کو بہت شوق اور مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی انتڑیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ ہر اس گھاس اور درخت کو کھا لیتا ہے جس کو دوسرے جانور نہیں کھا سکتے۔ کئی عرب ممالک میں اونٹ کی دوڑ لگائی جاتی ہے اور اس پر جوا بھی لگایا جاتا ہے۔ عموماً ان پر چھوٹے بچے سوار کیے جاتے ہیں جو دوسرے ممالک سے سمگل کر کے لائے جاتے ہیں۔ جب وہ ڈر کر چلاتے ہیں تو اونٹ ان کی آواز سن کر اور تیز بھاگنے لگ جاتا ہے اور اچھل کر بچے کو نیچے گرانے کی کوشش بھی کرتا تھا اور بعض اوقات بچے مر بھی جاتے تھے۔ اب اس پر پابندی لگا دی گئی ہے اور اب اونٹوں کی دوڑ میں روبوٹ بھی سوار کیے جاتے ہیں جن کو دور سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اونٹ ایک وقت میں 40 سے 50 گیلن تک پانی بھی جاتا ہے۔ ماہرین نے ایک بات کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 100 لیٹر پانی پی جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی بھی جانور اتنی زیادہ مقدار میں پانی نہیں پی سکتا۔ جب اونٹ کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام ہیان ہے۔ اس بیماری کے لگنے پر یہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مرتے دم تک مشرق سے مغرب تک سورج کو دیکھتا رہتا ہے۔ بہت سے ماہرین کے قریب اس بیماری کا علاج زندہ سانپ کو نگلنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اونٹ خود بھی سانپ کو کھا لیتا ہے۔ اس کے زہر کی وجہ سے اونٹ کو شدید پیاس بھی لگتی ہے اور یہ پیاس کی شدت سے ایک ہی سانس میں پانی پیتا چلا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو بہت قیمتی قرار دیا جاتا ہے۔ ان کو ایک ڈبی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے اور یہ آنسو دوسرے آنسو سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو سانپ ڈس لے تو یہ آنسو اس کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان آنسوؤں سے بہت سی بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ اونٹ وزن اٹھائے کئی دن بغیر کچھ کھائے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب انسان اونٹ پر اپنے ساز و سامان کے ساتھ سواری کرتا ہے تو اسے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے وہ اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کچھ اس طرح تیار کیا ہے تاکہ پانی کی کشتی کی طرح خشکی کی کشتی بھی تیار ہو جائے۔ اونٹ ایک حلال جانور ہے اور اس کا گوشت بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت معدے کی تیزابیت، سینے کی جلن اور نمونیا سے بھی بچاتا ہے۔ کالا یرکان پٹھوں کا درد اور بھی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے اونٹ کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ خالص، لذیذ اور مفید ہوتا ہے۔ اس میں بہت سی بیماریوں کا علاج چھپا ہوتا ہے۔ اس کا دودھ پینا سنت بھی ہے اور اس کا دودھ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ ایک ایسا دودھ ہے جو نکالنے کے بعد 20 منٹ کے بعد پھٹ کر خراب ہو جاتا ہے اور اس کو کسی فریزر وغیرہ میں محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے پھر یہ اس وقت کسی کو بھی نہیں دیکھتا۔ اس وقت یہ بد اخلاق ہو جاتا ہے اور اس کے منہ سے سرخ خاک نکلتی ہے۔ یہ اسے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور دل بہلانے لگتا ہے۔ اس کے منہ سے جاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر غصے کی حالت میں کھانا پینا بھی ترک کر دیتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں اپنے مالک یا پھر رکھوالی کرنے والے کو بھی زخمی کر دیتا ہے اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ یہ سامنے موجود انسان یا کسی بھی جانور کو پکڑ کر زمین پر گراتا ہے
और इस पर अपने सामने वाले दोनों घुटने रख कर बैठ जाता है और इसको दबोच कर मौके पर ही हलाक कर देता है और फिर गुस्से की हालत में अपने घुटनों के नीचे कुचलता रहता है। ऊंट सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ रखने वाला जानवर है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें सब्र और तहम्मुल और दूसरा साथ में हमला करने की भी सलाहियत मौजूद होती है। इसमें ये खासियत शामिल है, ये अपनी माँ के साथ सेक्स करने के लिए इसके ऊपर नहीं चढ़ता। इसके हवाले से एक वाक़या भी मशहूर है कि गुज़िश्ता ज़माने में एक शख्स ने ऊँटनी को कपड़े से डाम कर ऊँट को इस पर छोड़ा तो ऊँट ने इसे फ़ौरन पहचान लिया कि ये इसकी माँ है। फिर इसने जल्दी से पीछे हटकर अपने नफ्स को काट लिया और फिर इस नर ऊँट ने अपने मालिक के साथ बुग़्ज़ रखना भी शुरू कर दिया और फिर एक दिन इसने अपने मालिक को भी हलाक कर दिया और ख़ुद भी हलाक हो गया। ऊँट के जिस्म में पित्ता नहीं होता, शायद इसलिए इसके अंदर सब्र व तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है और फरमाबरदार भी बहुत होता है। अगर कोई चूहा इसके मुंह के साथ बंदी रस्सी को खींचकर जहाँ ले जाना चाहे तो ले जा सकता है, क्योंकि ये कभी भी दूसरों की बात मानने से इनकार नहीं करता। ऊँट के जिगर में एक अजीबोगरीब चीज़ पाई जाती है जो एक तरह की खाल होती है। माहिरीन का कहना है अगर इसकी खाल को बतौर सुरमा इस्तेमाल करें तो आंखों पर निकलने वाले दाने ख़त्म हो जाते हैं। ऊँट जब ज़मीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा ऊपर उठा होता है। अगर इस पर बैठे बैठे बोझ लादा जाए तो इसकी लंबी गर्दन इसको उठने में सहारा देती है और बोझ उठाने में कोई दूसरा जानवर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ऊँट जब चलता है तो इसकी अगली और पिछली टांगें एक ही वक्त में उठती हैं। ऊँट अपनी अगली और पिछली टांगों को यकसा तौर पर हरकत दे सकता है और ये खसूसियत भी किसी दूसरे जानवर में नहीं पाई जाती। ऊँट लड़ाई के दौरान अक्सर अपने मुंह और गर्दन का इस्तेमाल करते हैं। एक जवान ऊँट के कुल 24 दांत होते हैं। इसके ऊपर वाले जबड़े में कुतरने वाले दांत नहीं होते। इसके दांत वक्त के साथ साथ बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये दांतों को रगड़ता रहता है ताकि ये खास हद तक ना बढ़ सकें। ऊँट की औसत उम्र 40 से 50 साल होती है। एक और अजीब खसूसियत है कि साल में 1 या 2 दफ़ा सेक्स करता है, लेकिन ये दूसरे जानवरों से कदरे मुख्तलिफ होता है और इसी तरह इंजाल करता है, जिसकी वजह से कमज़ोरी और सुस्ती पैदा हो जाती है और ऊँटनी के हमल की मुद्दत 13 से 15 माह तक की होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।